تبارک و تعالی اس کو چاہے تو ایسے ہی معاف کر دے گا، یا اس کے گناہوں کی سزا دینے کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ مشرک کو چھوڑ کر کے آپ کی امت کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ 3 تحفے دیے گئے اللہ کے رسول کو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور تحفہ دیا، کہا اے میرے نبی، آپ کی امت کے لوگ اگر کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ بھی کر لیں گے، نیک کام کرنے کی پکی نیت کر لیں گے، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نیک کام نہیں کر پائیں گے، تب بھی ان کو ہم اس نیکی کا ثواب دیں گے۔ اللہ اکبر! میرا رب کتنا غفور الرحیم ہے میرے بھائی۔ ایک بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے گھر گیا، اپنے موبائل پر اس نے رات کے 2 بجے کا الارم لگایا، 2 بجے رات میں اٹھ کر کے میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، یہ سوچ کر کے وہ سو گیا۔ دن بھر کا تھکا آ رہا تھا، گہری نیند آ گئی۔ تہجد کی نماز کے ٹائم تو اس کی نیند نہ کھلی، فجر کے ٹائم نیند کھلی۔ اسے افسوس ہوا کہ کاش میں نے تہجد کے ٹائم میری نیند کھل گئی ہوتی، میں نے تہجد پڑھ لی ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا، میرا بندہ سچی نیت کے ساتھ سویا تھا، ارادہ کر کے سویا تھا، لہذا اس کے نام اعمال میں تہجد کا ثواب لکھ دو۔ نیکی کا ارادہ۔ اللہ ہمارے چہرے نہیں دیکھتا ہے میرے بھائی، اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، دل کا جذبہ دیکھتا ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے پیارے نبی غزوہ تبوک سے واپس آ رہے ہیں۔ اپنے صحابہ کے مجمع کے درمیان اللہ کے رسول کہتے اے میرے صحابہ، میرے کچھ ساتھی ایسے جو مدینہ کے اندر ہیں، لیکن تم جہاں جہاں جا رہے ہو وہ تمہارے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، تم جہاں جہاں اتر رہے ہو وہ تمہارے ساتھ اتر رہے ہیں، جتنا ثواب تم کو مل رہا ہے اتنا ثواب ان کو مل رہا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، وہ مدینہ میں ہے اور ہم آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ثواب ان کو بھی ملے گا۔ نبی اکرم نے فرمایا ہاں ثواب ان کو بھی ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بیچارے مجبوری کی وجہ سے مدینہ میں ہیں، وہ بیمار ہیں، وہ بوڑھے ہیں، وہ سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن ان کے دل میں یہ نیت ہے، یہ ارادہ ہے، وہ اپنے نبی کے ساتھ جانا چاہتے تھے، مجبوری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے وہ نہیں آ پائے، اس لیے جتنا ثواب تم کو مل رہا ہے ان کو بھی ملے گا۔ اللہ دل کے ارادے پر بھی ثواب دے دیتا ہے۔ تو اللہ نے معراج کی رات اپنے نبی سے کہا آپ کی امت میں کوئی نیکی کا ارادہ کرے گا ہم ثواب دے دیں گے، نیکی کر لے گا ہم 10 گنا ثواب دیں گے، اور گناہ کا ارادہ اگر کرے گا تو جب تک گناہ کرے گا نہیں ہم سزا نہیں لکھیں گے، ہم اس گناہ کو نہیں لکھیں گے۔ گناہ کر لے گا 1 گناہ لکھیں گے، گناہ کا ارادہ کر کے اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے گا اس کو بھی ہم ایک نیکی لکھ دیں گے کہ میرا بندہ میرے ڈر سے گناہ کو چھوڑ رہا ہے۔ اللہ، اس رب نے معراج کی رات اپنی رحمتیں نچھاور کر دی میرے بھائیوں ہمارے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، معراج تو سب کو یاد ہے، معراج کا بیک گراؤنڈ یاد ہے کہ آپ کو معراج کا واقعہ کب ہوا یہ پتا ہے؟ صحیح قول کے مطابق تاریخ تو متعین نہیں ہے، سال تو متعین نہیں ہے، لیکن مختلف علماء کے اقوال میں جو سب سے صحیح قول معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت کے 1 سال پہلے معراج کا واقعہ پیش ہے، اور یہ وہ ٹائم تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے نازک ٹائم تھا۔ اللہ کے نبی مکہ والوں سے مایوس ہو چکے، آپ کو یقین ہو گیا تھا یہ مکہ والے میری بات نہیں مانیں گے۔ میرے نبی کے ذہن میں خیال آیا مکہ والے میری بات نہیں مانتے، چلو مکہ سے 100 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے طائف، چل کے وہاں اسلام کی دعوت پیش کرتا ہوں، وہاں اسلام پیش کرتا ہوں، شاید کچھ لوگ میری بات مان لیں۔ میرے بھائیوں یقین جانو، میں بنارس سے آپ کے یہاں 70 کلومیٹر کار سے آیا ہوں، تب بھی تھکاوٹ محسوس ہوئی، بہترین روڈ ہے۔ 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے طائف کا 100 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کیا تھا، پیدل۔ اور حضرت بلال کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا کھانا تھا کہ جو بلال کی بغل میں آ سکتا تھا، تھوڑے سے کھانے کی چیزیں تھی،
اللہ کے پیارے نبی نے وہ 100 کلومیٹر کا سفر روکھا سوکھا کھا کر کے پیدل طے کیا تھا، اور اس لیے آپ نے پیدل طے کیا تھا کہ مکہ والوں کو کہیں بھنک نہ لگ جائے کہ میں طائف جا رہا ہوں۔ اگر آپ کو کبھی حج کرنے کا موقع ملے، عمرہ کرنے کا موقع ملے تو طائف بھی جائیے، پہاڑی علاقہ ہے، اس کو سعودی عرب کا کشمیر کہتے ہیں، بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ پہاڑوں کے بیچ میں وہ قوم رہتی تھی، اللہ نے ان کے دل بھی پہاڑ کے جیسے بنا دیے۔ سماج میں غلط ہو رہا ہو اور ہم آنکھ موند لیں، آنکھ بند کر لیں، یہ مسلمان کی شان نہیں ہوتی۔ یہودیوں کے اندر ایک بستی تھی، غالباً حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ بستی تھی، یہ سمندر کے کنارے رہتی تھی اور مچھلیوں کا شکار کرنا ان کا پیشہ تھا۔ مچھلیوں کا شکار کر کے یہ اپنی زندگی چلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک امتحان لینے کے لیے ان کو حکم دیا کہ تم ہفتے میں 6 دن مچھلی کا شکار کر سکتے ہو، لیکن سنیچر کے دن نہیں کر سکتے۔ سنیچر کا دن جیسے ہمارے یہاں جمعہ کا دن بہت مبارک دن ہوتا ہے، یہودیوں کے یہاں سنیچر کا دن بہت مبارک دن ہوتا تھا۔ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرو گے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرًّا۔ جب سنیچر کا دن آتا تھا تو مچھلیاں خود بخود پانی کے اوپر آ جاتی تھیں۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور سنیچر کا دن چلا جاتا تھا، مچھلیاں غائب ہو جاتی تھی۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اللہ ان کا امتحان لے رہا تھا، پریچھا لے رہا تھا اللہ، کہ جس دن ہم نے منع کیا ہے اس دن مچھلیاں اوپر اوپر آ رہی ہیں، اور جس دن ہم نے اجازت دی ہے مچھلی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب یہودیوں کے صبر کا امتحان تھا، ان کے ایمان کا امتحان۔ جیسے آج بہت ساری بیاج کی اور سود کی اسکیمیں نکلتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، بینکوں کی طرف سے، بندھن بینک ہے، عورتوں کے نام پہ بڑی آسانی سے آپ لون لے سکتے ہیں، لون مل رہا ہے۔ ہمارے بنارس میں آج کل ایک ایپ آیا ہے، میں نے دیکھا کہیں کہیں اس کا اسٹال لگا ہوا ہے، اس کا نام ہے دھنی ایپ۔ دھنی ایپ نام سنا ہے آپ نے؟ معمولی آدھار کارڈ وغیرہ دے دیجئے، 1 لاکھ 5 لاکھ 4 لاکھ فوراً آپ کو لون مل جائے گا۔ یہ لون کس پر ملے گا؟ بیاج پر ملے گا، انٹرسٹ پر ملے گا۔ بیاج پر قرض لینا، بیاج لینا اور دینا اسلام میں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ جیسے سور حرام ہے، جیسے مردار حرام ہے، جیسے شراب حرام ہے، ویسے ہی بیاج حرام ہے۔ مگر آج مسلمان دنیا بھر کے بہانے بناتا ہے، مجبوری ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ ابھی لڑکیوں کے لیے ہماری سرکار نے ایک اسکیم نکالی ہے، سکنیا سمردھی یوجنا۔ اتنا جمع کرو، 5 سال کے بعد 15 سال کے بعد اتنا ملے گا۔ حکومت اپنی طرف سے نہیں دے رہی ہے، وہ بینکوں کے ساتھ ٹائی اپ ہے، وہ پیسہ بینک میں جا رہا ہے، اس پیسے سے بینک کاروبار کر رہا ہے، اس پیسے سے بینک بیاج کا لین دین کر رہا ہے، پھر بینک اس پر انٹرسٹ آپ کو دے رہا ہے۔ ہماری لڑکیوں کی شادی اب بیاج کے پیسوں سے ہوگی، ہماری بیٹیوں کی تعلیم اب بیاج کے اور سود کے پیسوں سے ہوگی۔ امتحان ہے، اور یہ وہی امتحان ہے جو یہودیوں کا ہوا تھا۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، سنیچر کے دن اللہ نے شکار کرنے سے منع کیا، اور سنیچر کے دن اوپر اوپر مچھلیاں آ جاتی تھی، اور سنیچر کا دن چلا جاتا تھا، مچھلیاں غائب ہو جاتی تھی۔ تو یہودیوں نے کیا کیا کہ ایک چال چلی۔ چال یہ چلی کہ چھوٹی چھوٹی نالیاں بنائی سمندر کے راستے سے، سمندر کے کنارے سے نالیاں بنائی اور بڑے بڑے گڈھے کھود دیے۔ اب جب سنیچر کے دن مچھلیاں آتی پانی کے اوپر تو ان نالیوں کے راستے گڈھوں میں آ جاتی، جب گڈھوں میں آ جاتی تو یہودی گڈھوں کا منہ بند کر دیتے، اور سنیچر کا دن جب گزر جاتا، اتوار کے دن آرام سے مچھلی کا شکار کر لیتے اور کہتے کہ دیکھو بھائی، ہم نے تو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی، اللہ نے منع کیا تھا سنیچر کے دن، ہم سنیچر کے دن تو نہیں کر رہے، ہم تو سنڈے کے دن کر رہے ہیں، ہم تو سوموار کے دن کر رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیلا، اس کو کہتے مکاری، اس کو کہتے اللہ کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ۔ جیسے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے نا، کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو تو زکوٰۃ دینا ہے، تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ مال آپ کے پاس سال بھر ہونا چاہیے، تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ سال پورا ہونے کے پہلے اپنا وہ مال اپنی بیوی کو دے دیتے ہیں، اور کہتے ہیں اب تو بھائی سال ابھی پورا ہوا نہیں، لہٰذا ہمارے اوپر زکوٰۃ اس کی فرض نہیں ہے، کیونکہ اب تو مال اپنی بیوی کو دے دیا۔ پھر بیوی کے پاس جب سال پورا ہونے والا ہو تو واپس خود لے لیتے ہیں۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کس کے ساتھ مکاری کر رہے ہیں؟ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ہم
مکاری کر رہے ہیں, ہم چالیں چل رہے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا ہے, اور اللہ کی تدبیر کے آگے کسی کی تدبیر چلنے والی نہیں ہے میرے پیارے ساتھی. تو یہودیوں نے اتنا بڑا کرائم کیا, اللہ کے شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا. اب اس موقع پر یہودیوں میں 3 گروپ پیدا ہو گئے. ایک گروپ وہ تھا جو یہ حرام کام کرتا تھا, سنیچر کے دن مچھلیوں کو گڈھے میں بند کر دیتا تھا اور اتوار کے دن مچھلیوں کو نکال لیتا تھا. ایک گروپ تو ان کا تھا. اور ایک گروپ ان کا تھا جو اس کام میں شامل تو نہیں تھے مگر منع بھی نہیں کرتے تھے. اور ایک گروپ ان کا تھا جو منع کرتے تھے, بھئی یہ غلط کام ہے, تم اللہ کے حکم کی نافرمانی مت کرو. جب اللہ کا عذاب آیا, ان یہودیوں کو بندر اور سور بنایا گیا, تو جانتے ہو ان تینوں لوگوں میں صرف وہی لوگ بچے جو اس برائی سے منع کرتے تھے. وہ لوگ بھی بندر اور سور بنائے گئے جو یہ کام کرتے تھے, اور وہ لوگ بھی بندر اور سور بنائے گئے جو اس کام کو دیکھ کر خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. جب ان یہودیوں کے اندر ایک قوم ان لوگوں کو غلط کام سے روکنے لگی, ان کو اس حرام کام سے روکنے لگی, تو کچھ لوگوں نے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا, ان کو کیوں روک رہے ہو, ان کے اوپر تو اللہ کا عذاب آنے والا ہے, یہ تو اللہ کے نافرمان ہیں, ان کو روکنے سے کیا فائدہ ہے. تو انہوں نے کیا جواب دیا, قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا تمہارے سامنے حرام کام ہو رہا تھا, تمہارے سامنے غلط کام ہو رہا تھا, تم نے روکا کیوں نہیں, تو کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اے اللہ ہم نے روکنے کی پوری کوشش کی تھی. معذرتاً الی ربکم, ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کم سے کم عذر پیش کر سکتے ہیں, معذرت کر سکتے ہیں. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, اور ہم اس لیے بھی نصیحت کر رہے ہیں, اس لیے بھی سمجھا رہے ہیں کہ شاید 100 میں 1 آدمی ہماری بات مان لے اور سدھر جائے. تو میرے پیارے ساتھیوں, اس کام کو مت چھوڑو, برائی ہو رہی ہے اس کو روکو. اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے, اگر طاقت سے روک سکتے ہو تو طاقت سے روکو. فإن لم یستطع فبلسانہ, اگر طاقت سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو, اور زبان سے بھی نہیں روک سکتے فبقلبہ, تو دل میں کم سے کم اس چیز کو برا سمجھو. وذالک اضعف الایمان, اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے میرے پیارے ساتھی. اب ایک آخری بات بیان کر کے ہم بات ختم کریں گے. یہ جو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے, یہ کام سب کو کرنا ہے یا اس کی کچھ شرطیں ہیں, کچھ کنڈیشن ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اس کی 5 شرطیں ہیں. اگر دماغ کا کوئی کونا خالی ہو تو اس کونے میں یہ بات فٹ کر لیجیے کہ یہ جو کام کرنا ہے, نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, امر بالمعروف نہی عن المنکر, اس کام کے لیے 5 شرطیں ہیں. سب سے پہلی شرط, آپ کے پاس علم ہونا چاہیے. آپ نماز کا حکم دے رہے ہیں اور آپ خود نماز کا طریقہ نہیں جانتے, نہیں چلے گا. آپ نماز کا طریقہ پہلے سیکھیے. آپ کسی چیز سے منع کر رہے ہیں, اس چیز کے بارے میں آپ کو خود معلوم نہیں. اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ جو آدمی علم کے بغیر یہ کام کرے گا, معلومات نہیں ہے, علم نہیں ہے, نالج نہیں ہے, اور وہ یہ کام کرے گا تو بجائے اصلاح کرنے کے اور زیادہ بگاڑ پیدا کرے گا. تو پہلے علم حاصل کیجئے, ورنہ کیا ہوگا کہ آپ جس سے منع کر رہے ہیں یہ کام غلط ہے اور حقیقت میں وہ کام غلط نہیں ہے, یا آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں یہ کام کرو جبکہ وہ کام اپنے آپ میں غلط ہے. تو پہلی کنڈیشن ہے کہ علم حاصل کرو. دوسری کنڈیشن کہ آپ کا مقصد اپنی واہوائی نہ ہو کہ گدو پور والے بولیں گے یار یہ لڑکا بہت اچھا ہے, لوگوں کو نماز کا حکم دے رہا ہے, یہ لڑکا بہت اچھا ہے, کسی کو شراب پیتے دیکھتا ہے فوراً سمجھاتا ہے. اپنی واہوائی مقصد نہ ہو, اللہ کو راضی کرنا, اخلاص ہو, للہیت ہو, اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ وہ کام کر رہے ہیں. اور تیسری شرط یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ جب ہم کسی کو برائی سے منع کریں تو نرمی کے ساتھ منع کریں, مروت کے ساتھ منع کریں, محبت کے ساتھ منع کریں. فرعون جیسے بڑے ظالم کے پاس جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو کہا کہ اے موسیٰ
اے ہارون فقولا لہو قولا لینا، فرعون کے سامنے جا کر کے تھوڑا نرمی اور محبت سے بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید فرعون کے دل میں نرمی آ جائے۔ فرعون جیسے ظالم کے سامنے بھی اللہ نے کہا کہ نرمی سے بات رکھو۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس چیز کے اندر نرمی ہوتی ہے وہ چیز مزین ہو جاتی ہے، اور جس چیز میں سے نرمی کو نکال لیا جاتا ہے وہ چیز عیبدار ہو جاتی ہے۔ تو یہ تیسری کنڈیشن ہے کہ ہم نرمی کے ساتھ کام کریں۔ اور نمبر 4، اس کام کی چوتھی شرط یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ جب ہم کسی کو نیکی کا حکم دیں گے، جب ہم کسی کو برائی سے روکیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ بدلے میں گالیاں سننی پڑیں۔ آپ شرک کو شرک بولیں گے، لوگ مالا نہیں پہنائیں گے۔ آپ بدعت کو بدعت بولیں گے، لوگ آپ کو مرغا نہیں کھلائیں گے۔ ہو سکتا ہے جوتے کھانے پڑے، ہو سکتا ہے گالیاں سننی پڑے، ہو سکتا ہے سماج میں بائیکاٹ سہنا پڑے، تو تیار رہنا اس کے لیے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللہ نے فرمایا نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو اور صبر کرو۔ صبر کرو اس راستے میں، یہ پھولوں کا راستہ نہیں ہے، یہ کانٹوں کا راستہ ہے۔ یہ پھولوں کی سیج نہیں، یہ کانٹوں کا راستہ ہے۔ نبی نے پتھر کھائے ہیں، صحابہ نے ظلم و ستم سہا ہے۔ اس راستے میں آپ کو صبر کرنا پڑے گا میرے پیارے ساتھیوں، بہت کچھ سہنا پڑے گا۔ اور آخری چیز نمبر 5، پانچویں کنڈیشن یہ ہے کہ آپ جس چیز سے لوگوں کو منع کریں اس کام سے خود بچیں۔ اگر آپ کے قول و عمل میں تضاد ہے، آپ کی کرنی الگ ہے اور کتھنی الگ ہے، آپ کہہ کچھ اور رہے اور کر کچھ اور رہے، آپ کی نصیحت کام نہیں کرے۔ آپ نماز نہیں پڑھتے، بچے سے کہیں گے چل بیٹا نماز پڑھ، بچہ 1-2 بار پڑھ بھی لے گا، لیکن دل میں یہ رہے گا کہ میرا باپ خود تو پڑھتا نہیں، مجھ کو نماز پڑھنے کے لیے بولتا ہے۔ لیکن آپ جب 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کریں گے اور آپ اپنے بچے سے نماز کے لیے کہیں گے، تو کم سے کم بچے کے دماغ میں یہ تو رہے گا کہ ابا 5 ٹائم کی پڑھتے، مجھے بھی پڑھنا چاہیے۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، خبردار ایسا کام مت کرو جو تم کہتے ہو اور کرتے نہیں ہو، ایسی بات مت کہو جو تم کرتے نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جمعہ کا خطبہ تھا، بہت لمبی تقریر نہیں کی جا سکتی، وقت آپ کا میں نے زیادہ لے لیا۔ یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جتنا بولا جائے کم ہے۔ آج اس دور میں جبکہ شرک ہو رہا ہے، بدعات ہو رہی ہیں، ہمارا نوجوان بدکاری کے راستے پر جا رہا ہے، زناکاری کے راستے پر جا رہا ہے، ہماری عورتیں بے حیائی کے راستے پر جا رہی ہیں۔ آج اس کام کو اور اہمیت کے ساتھ اور اس پر زور دینے کی ضرورت ہے، اس کو اور زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی کے صحابہ نے کتنے نازک ٹائم میں اس کام کو پورا کیا ہے۔ ایک واقعہ سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھا رہے، فجر کی نماز پڑھا رہے، ابو لولو فیروز نے حملہ کیا، حضرت عمر کے پیٹ پر مسلے پر گرے، لیکن نماز نہیں رکی۔ حضرت عمر نے فوراً ہاتھ پکڑ کے عبد الرحمن بن عوف کو آگے بڑھایا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد صحابہ حضرت عمر کو جب گھر لے کر کے گئے تو سمجھ میں آیا کہ پیٹ کے اندر کی اتڑیاں کٹ گئی ہیں، اب بچنے کا چانس نہیں ہے۔ تو ایک نوجوان آیا، حضرت عمر آخری سانسیں لے رہے ہیں، ایک نوجوان آیا اور حضرت عمر کو تسلی دینے لگا، آپ گھبرائیے مت، آپ اللہ کے رسول کے اتنے بڑے صحابی ہیں، اتنے نیک ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ حضرت عمر کو تسلی دینے لگا۔ جب وہ جانے لگا، حضرت عمر نے دیکھا اس کا کپڑا ٹخنے کے نیچے ہے، اس کا کپڑا ٹخنے کے نیچے ہے۔ حضرت عمر آخری سانسیں لے رہے، دنیا سے جانے والے ہیں، اور کپڑا ٹخنے کے نیچے ہونا کم سے کم ہم لوگوں کی نظر میں بہت بڑی بات نہیں ہے، مگر حضرت عمر نے بلایا اس لڑکے کو، اس نوجوان کو، اور کہا سن، ارفع ثوبک، اپنا کپڑا ٹخنے کے اوپر کر، اپنا کپڑا ٹخنے کے اوپر کر، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، ٹخنے کے اوپر تیرا کپڑا رہے گا تو تیرے دل کے اندر تیرے رب کا تقوی بھی پیدا ہوگا اور تیرا کپڑا بھی صاف رہے گا۔ تیرے کپڑے کی صفائی اور تیرے دل کا تقوی اسی میں ہے کہ تیرا کپڑا ٹخنے کے اوپر ہونا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر نے میسج دیا، پیغام دیا
کہ زندگی کی آخری سانس میں بھی یہ کام نہیں بھولنا ہے، یہ ذمہ داری نہیں بھولنی ہے. اس ذمہ داری کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ کام کبھی نہیں چھوڑنا ہے. اسی بنارس کے اندر اور ہمارے اس ماحول میں، ہمارے انصاری سماج میں، بنکر سماج میں بہت ساری مثالیں میں دے سکتا ہوں کہ حلال اور حرام کو لے کر کے لوگ بہت محتاط رہتے. ایک ڈر تھا دل میں کہ نہیں یہ چیز حرام ہے، یہ دھندا حرام ہے، یہ کاروبار حرام ہے. لوگ احتیاط کرتے تھے اور حرام کمائی اور حرام کاروبار سے اتنی احتیاط کرتے تھے کہ جس آدمی کا کاروبار حرام ہوتا تھا اس کے گھر لوگ دعوت نہیں کھاتے تھے، ایک طریقے سے اس کا بائیکاٹ کرتے تھے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ وہ احتیاط، وہ ڈر، وہ خوف اور حلال و حرام کی وہ تمیز دھیرے 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 ہمارے سماج سے رخصت ہوتی چلی ہے. اور اب جو حالات ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بالکل نظروں کے سامنے آ جائے. آپ نے فرمایا یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال. ایک ایسا دور آنے والا ہے، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جب آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے کہ حرام طریقے سے. صحابہ کرام صرف حرام سے نہیں بچتے تھے، جس چیز کے بارے میں ڈاؤٹ ہو جائے کہ یہ چیز حرام ہے، ڈاؤٹ ہے، یقین نہیں ہے، صحابہ کرام اس سے بھی بچتے تھے. بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا ایک غلام کوئی کھانے کی چیز لائے. انہوں نے کھانے کی چیز پھٹ سے منہ میں ڈال دی، کھانے لگے. غلام بولا حضرت آپ کو معلوم ہے یہ آپ کیا کھا رہے ہیں؟ یہ جو مٹھائی میں لایا ہوں، یہ جو حلوہ میں لایا ہوں، کہاں سے لایا ہوں؟ کہا کہ دور جاہلیت میں کاہن تھا، کوہانت کرتا تھا، لوگوں کو بھوشیہ بتاتا تھا، مستقبل بتاتا تھا، آتا جاتا نہیں تھا، جھوٹ بولتا تھا. تو آج ایک آدمی مل کہا کہ آج ایک آدمی مل گیا اور دور جاہلیت میں کبھی میں نے اس کا کوئی کام کیا تھا تو اسی کا نذرانہ اس نے آج دیا تھا، وہ میں نے آپ کو لا کے دیا. بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے منہ میں ہاتھ ڈال کر کے جو کچھ کھایا تھا سب کو. یہ احتیاط تھی صحابہ کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے، آپ کے پیارے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر 5 یا 6 سال، مسجد میں کھیل رہے ہیں. صدقہ کی کھجوریں آئی ہوئی ہیں مسجد میں رکھی ہوئی. 5 سال کے بچے کو کیا معلوم؟ اس کو یہ معلوم ہے کہ کھجور میٹھی ہوتی. حضرت حسن نے کھجور اٹھائی، منہ میں ڈالنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سال کے اپنے اس نواسے کو بھی صدقہ کی کھجور اپنے منہ میں ڈالنے لگے. اور جسے ہمارے یہاں بولتے نا تھو تھو، نکال نکال، اس کو عربی میں بولتے کک کک. اللہ کے نبی نے فرمایا کک کک، نکال اس کو، نکال. اور 5 سال کے بچے سے اللہ کے نبی کہتے اما علمتا انا لا ناکل الصدقہ، میرے بیٹے، میرے نواسے، میرے بچے، تجھے پتا نہیں تو محمد رسول اللہ کی آل و اولاد میں سے ہے، تو نبی کا نواسا ہے، تجھے معلوم نہیں؟ ہم صدقہ نہیں کھاتے، ہم زکوٰۃ نہیں کھاتے. 5 سال کے بچے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیاس ہے. تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے، جو عنوان ہے سود اور بیاج، اس کی شریعت میں کیا حیثیت ہے، شریعت میں اس کو کیا کہا گیا ہے، اس کا کیا حکم ہے. سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ سود اور بیاج ایک ایسی چیز ہے صرف اسلام میں حرام نہیں ہے. جتنی بھی آسمانی شریعتیں ہیں، جتنے بھی دین ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، سارے مذاہب میں یہ سود حرام ہے. دنیا کے کسی مذہب میں حلال نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ وقت کے ساتھ، دور کے ساتھ لوگوں نے حلال کر لیا ہو، لیکن کسی دین کے اندر، کسی مذہب کے اندر سود حلال نہیں. کیونکہ جو سود ہے نا، اس کا سب سے بڑا ڈرا بیک کیا ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ یہ انسانیت کے خلاف، اس کی پوری بنیاد ظلم کے اوپر ہے. ایک انسان دوسرے انسان کا خون کیسے چوسے، اس کی بنیاد اس کے اوپر ہے. اس میں رحم کی، مربت کی، ہمدردی کی، بھائی چارے کی کوئی جگہ نہیں. اور یہ سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ میں جہاں تک میری نالج ہے، میرا مطالعہ ہے، قرآن مجید میں شرک کے علاوہ کسی اور گناہ کے بارے میں اتنا سخت انداز اختیار نہیں کیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے
ایمان والو سود کا لین دین تم بند کر دو، بیاج کا لین دین تم بند کر دو. اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو سود کا لین دین بند کر دو. یہ کہاں کہا جا رہا ہے؟ اس ماحول میں کہا جا رہا ہے جہاں سود کا لین دین بہت عام تھا. عرب کے اندر بہت. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے چچا تھے، بہت پیسے والے تھے. وہ لوگوں کو دور جاہلیت میں سودی قرضہ دیتے تھے، سود کی بنیاد پر قرضہ دیتے. اور اسی لیے اللہ کے نبی نے جب عرفات کے میدان میں اعلان کیا تھا بہت ساری چیزوں کا، تو اس میں ایک اعلان یہ بھی کیا تھا کہ میرے چچا عباس کا جتنا سود ہے میں سب ختم کرتا ہوں. آج کے بعد کوئی سود نہیں دیا جائے. اس ماحول میں جہاں سود کا لین دین عام ہے، اس ماحول میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اگر تم ایمان والے ہو تو سود کا لین دین بند کر دو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَاعْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، تم نے سود کا لین دین بند نہیں کیا، تو تم اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اکبر. اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا کوئی معمولی بات نہیں. گویا ایک آدمی کو اگر پتہ لگ جائے کہ سود حرام ہے اور اس کے بعد بھی وہ سود کھا رہا ہے، سود کھلا رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجھ سے جنگ کر رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ یہ کہتے مجھ سے جنگ کر رہا ہے، اللہ اکبر، اس کا انجام کیا ہو؟ قرآن کریم کی اس آیت میں سود کے لین دین کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرا. اسی کے 2-4 آیت پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود کھانے والا قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو کیسے اٹھے گا؟ قیامت کے دن جب اپنی قبر سے وہ نکلے گا تو کیسے نکلے گا؟ فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو لوگ سود اور بیاج کھاتے ہیں، الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. وہ قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو پاگل ہو کر کے اٹھیں گے، باولے ہو کر کے اٹھیں گے، جیسے شیطان کسی کو چھو کر کے پاگل کر دے. قیامت کے دن جب وہ اٹھیں گے ایسا لگے گا وہ پاگل ہیں، پاگل کی طرح اٹھیں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہم کو ان کے راستے پر نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، اور ان کے راستے پر بھی مت چلانا جو گمراہ ہو گئے. تفسیر کی روایتیں بتاتی ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا اس سے مراد یہودی ہیں، اور جن کو گمراہ کہا گیا اس سے عیسائی ہیں. یعنی ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم کو یہودیوں کے طریقے پر مت چلانا. جانتے ہیں یہودیوں کی جو سب سے بڑے بڑے کرائم تھے، بڑے بڑے اپرادھ تھے، ان کے جو بڑے بڑے جرم تھے، اس میں ایک بہت بڑا جرم قرآن کریم نے یہ بیان کیا، وہ سود خور تھے، وہ بیاج خور. اللہ فرماتا ہے سورہ نساء کے وَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. یہ یہودی بہت بڑے ظالم تھے، ہم نے ان کے اوپر ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر 5 چیزوں کو، حلال چیزوں کو حرام کر دیا. بہت ساری حلال چیزیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اوپر حرام کر دی تھی ان کے جرم کی وجہ سے. وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور یہ یہودی لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا کرتے تھے. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور یہ بیاج کا لین دین کیا کرتے تھے. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور یہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھایا کرتے تھے. اس لیے ان کے اوپر قیامت تک کے لیے ہمارے غضب کی مہر لگ گئی، ہماری لعنت ان کے اوپر برستی رہے گی. پتہ یہ چلا کہ سود کھانے اور کھلانے والا یہودیوں کے نقش قدم پر چل رہا ہے، اور یہ وہ کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ کا غضب قیامت تک یہودیوں کے اوپر نازل ہوگا. یہ سود اور بیاج اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت جابر کی روایت ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ. اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، وکاتبہ، سود لکھنے والے پر، وشاہدہ، اور سود کی گواہی دینے والے پر. اور آپ نے فرمایا ہم سواء، یہ سب برابر ہیں.
जिस तरीके से सूद लेना हराम है, सूद देना भी हराम, और अल्लाह के नबी ने ऐलान कर दिया सब बराबर। एक और हदीस देखी, और ये हदीस तो डरा देने वाली। इमाम मुंजिरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी हदीस की किताब तरगीब व तरहीब में ये हदीस लाए, और अल्लामा अलबानी ने हदीस को सही करार दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अर्रिबा सलासतु व सबऊना बाबन, सूद के 73 दर्जे हैं, 73 दर्जे हैं। यानी सूद इतना बड़ा गुनाह है कि एक सूद करने की वजह से 73 गुना उसको मिलते हैं। ऐसरुहा अय्यन की हर रजुल उम्महु, और सूद के जो 73 गुना है उसमें सबसे छोटा और सबसे मामूली दर्जे का गुना यह है, अय्यन की हर रजुल उम्महु, कि आदमी अपनी मां के साथ गलत काम करे, अपनी मां के साथ ज़िना करे। अल्लाह, यानी आप सोचिए, एक शरीफ इंसान के सामने अगर इस बात का जिक्र भी किया जाए मां के साथ ज़िना का, तो उसके माथे पर बल आ जाए। एक शरीफ इंसान का दिल और दिमाग इस चीज को सुनने के लिए किताब नहीं रखता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सूद और ब्याज का सबसे हल्का दर्जा यह है कि आदमी अपनी सही